السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ہمارے نانا نانی کی وفات سے پہلے امی کی شادی ہو چکی تھی، مگر ماموں ابھی کنوارے تھے اور کالج میں پڑھ رہے تھے۔ ماموں کا امی کے سوا کوئی نہ رہا تو ابو نے کہا کہ ہم ساحل کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہ اکیلا گھر میں کیسے رہے گا۔ تبھی امی اپنے چھوٹے بھائی کو گھر لے آئیں۔ ماموں ہمارے پاس رہنے لگے۔ ماموں نے اپنا مکان کرائے پر اٹھا دیا اور کرائے کی رقم سے اپنی تعلیم کا خرچ پورا کرتے رہے۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے بھاگ توڑ کر کے انہیں ایک سرکاری محکمے میں کلرک لگوا دیا۔ یوں ماموں ساحل ایک طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ ملازمت ملنے کے 4 سال بعد ماموں کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ اپنی شادی کا خرچ اٹھا سکتے تھے۔ امی نے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھائی کے لیے پسند کر لی، جو خوبصورت تو تھی مگر امیر باپ کی بیٹی نہ تھی۔ اس کے والد ایک دکان پر ملازم تھے اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کا کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن۔ مختصر سی فیملی تھی۔ سفید پوش مگر شریف لوگ تھے۔ والدہ نے دیر نہ کی اور بھائی کا رشتہ ڈال دیا۔ یوں زمل ہماری ممانی بن کر آ گئی۔ کچھ دن ماموں اور زمل ممانی ہمارے ساتھ رہے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹا ہو گیا تو والدہ نے بھائی کو تجویز دی کہ تم اپنے والد کے مکان جو کرائے پر اٹھا رکھا ہے اسے خالی کرا لو اور اس میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ اس طرح تم بھی سکون سے رہو گے اور ہمیں بھی جگہ کی تنگی نہ ہوگی۔ ممانی پہلے ہی سوچ رہی تھی کیونکہ ہم چاروں بہن بھائی چھوٹے تھے۔ ہماری چیخ پکار اور شور شرابے سے وہ تنگ آ جاتی تھی۔ ماموں ممانی اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ اب ہفتے میں ایک دن ہمارے ہاں رہنے آتے اور پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ ان سے ہم لوگوں کا پیار کا رشتہ قائم تھا۔ خاص طور پر امی جان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ والد صاحب بھی ساحل ماموں کو چاہتے تھے کہ وہ نیک آدمی تھے۔ دکھ سکھ میں ابو بلاتے تو اپنا کام چھوڑ کر دوڑے چلے آتے۔ ممانی کے ہاں جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کا پہلا بچہ تقریباً 2 سال کا تھا۔ وہ 2-4 دن بخار میں رہا پھر فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے ممانی بے حد رنجیدہ اور ڈسٹرب ہوئیں۔ امی چند دن کے لیے انہیں اپنے گھر لے آئیں تاکہ غم ہلکا ہو سکے۔ ممانی کی تیسرا بچہ بھی لڑکا ہوا، لیکن دکھ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ تیسرے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد دوسرا والا وفات پا گیا۔ اللہ جانے کیا راز تھا کہ ان کے یہاں جو بھی اولاد ہوتی وہ زیادہ سے زیادہ 5 برس جی پاتی تھی۔ میرے ماموں اور ممانی بہت دل برداشتہ رہتے تھے۔ ممانی کہتی تھی کہ اس سے اچھا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بے اولاد ہی رکھتے۔ بار بار بچوں کے مرنے کا صدمہ اب مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ اس بار جب وہ امید سے ہوئی، انہوں نے نہایت ہی خوش و خضوع سے دعا مانگی، اے اللہ بے شک بیٹی دے دینا مگر زندہ رہنے والی دینا، بے شک اس کے بدلے میری جان لے لینا مگر اس کی موت کا صدمہ نہ دکھانا۔ جب امی کو پتہ چلا کہ وہ اس قسم کی دعائیں کرتی ہیں تو انہوں نے سمجھایا، ایسی دعا کبھی منہ سے نہ نکالا کرو، کیا خبر کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ دعا کرو کہ اللہ تمہیں زندہ رہنے والی بچے دے مگر تمہاری عمر بھی دراز ہو اور تم اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکو۔ بھلا سوچو تو بغیر ماں کے بچے کہیں پلتے ہیں؟ پل بھی جائیں تو غیروں کے ہاتھوں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ ہر بچہ جو بھی اس دنیا میں آئے وہ اپنے والدین کی چھاؤں میں اور ان کے زیر سایہ پرورش پائے۔ خیر اس طرح ممانی کی 3 لڑکیاں ہو گئیں مگر اس بدنصیب عورت کی وفات تیسری بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گئی۔ یوں یہ معصوم بچیاں نوعمری میں بے سہارا ہو گئیں۔ ماموں جان بیوی کی وفات سے بہت پریشان تھے، جبکہ 3 چھوٹی بچیوں کو پالنے پوسنے کا بھی مسئلہ تھا، جس میں سے ایک ابھی صرف 1 دن کی تھی۔ انہوں نے امی سے استدعا کی، آپا اب آپ انہیں رکھیں، اور تو کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی میرا ایسا ہے جسے پرورش کی خاطر اپنی بچیاں سونپ دوں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ان بچیوں کو اب امی جان نے ہی پالنا اور سنبھالنا تھا۔ فی الحال ماموں جان سے دوسری شادی کے بارے میں بات کرنا بھی فضول تھا کہ وہ بیوی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ میں نیم جہاں ہو رہے تھے۔ پھر بچیاں اتنی کم سن تھیں کہ ستیلی ماں بھی نہیں پالتی۔ امی بچیوں کو گھر لے آئیں اور ان کی پرورش میں لگ گئیں۔
ان کے اپنے بچے باشعور ہو چکے تھے اور ہم سبھی اسکول جانے لگے تھے۔ میری والدہ نے مددگار کے طور پر ایک ادھیڑ عمر غریب بیوہ خاتون کو ملازمہ رکھ لیا جو بچیوں کی پرورش میں ان کی معاونت کرنے لگی۔ وقت گزرنے لگا مگر ماموں کا رجحان دوسری شادی کی جانب نہ ہوا۔ وہ بہت دل برداشتہ رہتے تھے کہ کہیں ستیلی ماں آ کر ان کی معصوم کلیوں کو نہ مسل ڈالے اور یہ بچیاں کبھی ان سے جدا ہو جائیں۔ میرے ماموں اپنے دل کے چمن کی ان معصوم تتلیوں کو دیکھ کر جیتے تھے۔ وقت دبے پاؤں گزر گیا۔ ماموں کی بیٹیاں نور، شمع اور فاطمہ جوان ہو گئیں۔ ممانی کی وفات کو 16 سال بیت چکے تھے۔ ان کی تینوں بچیوں کو ماں یاد بھی نہ تھی۔ چھوٹی والی نے تو انہیں دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ میری امی کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی اور پھپھو کی بجائے اماں کہہ کر بلاتی تھی۔ میری ماں نے بھی ان کی پرورش پیار سے کی اور محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ تاہم اپنی سگی ماں اور دوسری عورت خواہ کتنی محبت سے پالے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ ماموں کی سب سے بڑی بیٹی نور کو کبھی کبھار بخار آ جاتا تھا۔ امی گھریلو ٹوٹکے اور قریبی کلینک لے کر دوا دے دیتی تھی تو بچی کا بخار اتر جاتا تھا۔ جب وہ 12 برس کی تھی تب سے یہ سلسلہ چلا۔ شروع میں کبھی کبھی بخار آتا اور پھر اتر جاتا، مگر جب وہ 16 سال کی ہو گئی تو ہلکا ہلکا بخار مستقل رہنے لگا۔ والدہ نے دھیان نہ دیا کہ ایکس رے کراتی یا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ بچی بھی بے حد صابر تھی۔ وہ اپنی تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرتی تھی۔ ایک دن ماموں آئے تو بولے، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں نور تھکی تھکی سی لگتی ہے اور رنگت بھی زرد ہو رہی ہے۔ آپا اسے کیا ہو گیا ہے؟ امی نے جواب دیا، بھائی جب کبھی بچیوں کو بخار ہو جاتا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ معمولی بخار، کھانسی، نزلہ وغیرہ موسم کی تبدیلی سے ہو جاتا ہے، بچے یوں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تم فکر مت کرو، بڑے ڈاکٹر کو دکھا دوں گی، لیکن اب تم ان کی شادی کی فکر کرو۔ بچیاں کبھی مرجھا جاتی ہیں تو شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ماموں نے کہا، آپا تو پھر تم ہی ان کی شادی کے بارے میں سوچو۔ میرا من کرتا ہے کہ تم نور کو اپنی بہو بنا لو، تمہارے ہاتھوں کی پلی ہے، گھر کی بچی گھر میں رہے گی تو ہم دونوں کو سکون رہے گا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارے بعد 3 بھائی تھے جو اب تعلیم مکمل کر چکے تھے اور کاروبار میں والد صاحب کی شریک ہو گئے تھے۔ والدہ کو ان دنوں بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی، بلکہ کئی گھروں میں ان کے لیے لڑکیاں دیکھنے بھی جا چکی تھیں، مگر اپنے مطلب کی بہو نہ مل پا رہی تھی۔ ماموں نے انہیں یاد دلایا کہ جب اپنے گھر میں لڑکیاں ہیں، میری 3 بچیاں ہیں اور تمہارے 3 بیٹے ہیں، تو گھر چھانکتے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ والدہ بے شک بھائی اور بھتیجیوں سے پیار کرتی تھی، لیکن جب اپنے لڑکوں کی شادی کا مسئلہ آیا یکدم کاروباری ہو گئیں۔ ماموں بیچارے کی قلیل آمدنی تھی اور معمولی سرکاری ملازم تھے، جبکہ والد صاحب کا کاروبار سیٹ تھا، وہ لاکھوں میں کھیل رہے تھے۔ والدہ کا مزاج بھی دولت کی ریل پیل نے بدل دیا تھا اور اب وہ امیر گھرانوں سے بہویں لانا چاہتی تھی۔ انہوں نے بھائی کو 2 ٹوک جواب دے دیا کہ جلدی نہ کرو، میں نور کے لیے بہت اچھے گھر کا رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ نور میرے ندیم کو اپنا بھائی سمجھتی ہے اور ندیم بھی اسے بہن مانتا ہے، ایسے میں دونوں ایک دوسرے کو کسی اور رشتے سے قبول نہیں کریں گے۔ باقی تمہاری دونوں چھوٹی لڑکیوں کے 1-2 بہت اچھے گھرانوں سے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ میرے دونوں چھوٹے لڑکے کلیم اور فہیم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس اثنا میں جس لڑکی کا بھی کسی اچھے اور خوشحال گھرانے سے رشتہ آ جائے گا میں کر دوں گی۔ لڑکیوں کو زیادہ دیر تک گھر بٹھائے رکھنے کی میں حق میں نہیں ہوں۔ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی میں نے 16 برس کی عمر میں کر کے انہیں ان کے گھروں کا کر دیا تھا۔ بیچارے ماموں محبت کرنے والی بہن کا ٹکا سا جواب سن کر خاموش ہو گئے، حالانکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ نور کا رشتہ کم از کم امی جان اپنے بڑے بیٹے ندیم کے لیے لے لیں، کیونکہ وہ ندیم بھائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ مگر میری ماں نے دولت کے الزام میں بھائی کو انکار کر دیا اور تسلی دی کہ فکر مت کرو، تمہاری لڑکیوں کے رشتے ایسے اچھے گھرانوں میں کراؤں گی کہ بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بہن کی باتوں سے بھائی کا دل اندر سے ٹوٹ گیا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ پہلے اس بہن کا یہ احسان کم نہ تھا کہ ان کی بچیوں کو پال پوس کر بڑا کر دیا تھا۔ وہ بد دل ہو کر لوٹ گئے۔ ادھر امی پرسکون تھی۔ امی نے نور کا رشتہ اپنے سسرال میں ایک نارمل سے گھر میں طے کر دیا۔ لڑکے کا نام فائز تھا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماموں کے دل سے میل جاتا رہا، کیونکہ امی جان ان کے سارے کام کر رہی تھی اور جہیز بھی اپنی طرف سے ٹھیک ٹھاک بنا کر دیا تھا۔ نور کو بہت خوش قسمت کہا جا رہا تھا کہ اس قدر جلد اس کی قسمت کھل گئی تھی اور اچھا گھرانہ مل گیا تھا۔ کیا پتا تھا کہ اس کی بدقسمتی
خوش قسمتی کے پردے میں چھپی ہم سب پر مسکرا رہی ہے۔ ایک ساتھ دونوں بہنوں کو مایوں بٹھا دیا گیا کیونکہ شمع کا رشتہ تو پہلے سے آیا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، رشتہ بھی امیر گھرانے سے آیا تھا اور لڑکا فیضان واقعی شاندار تھا۔ دونوں دلہنیں بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رخصتی سے 2 دن پہلے اسی رات کو کسی پہر میں نور کو خون کی قے آ گئی۔ امی گھبرا گئی۔ ایسا موقع تھا کہ وہ ویلا نہ کر سکتی تھیں۔ پوچھا، نور کہیں تو نے کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں کھا لی؟ اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو ابھی مجھے بتا دے۔ وہ بولی، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ ایسی ویسی شے نہیں کھائی، میں بھلا کیوں خودکشی کروں گی؟ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا اور کھانسی کی دوا تو آپ نے خود لا کر دی تھی کہ موسمی بخار کھانسی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، بس وہی دوا کھائی تھی۔ بہرحال والدہ نے ایک حکیم صاحب کو بلا کر نور کو دکھایا۔ ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئیں کہ شادی والے گھر میں کہیں افراتفری نہ مچ جائے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بچی کو عرصے سے ٹی بی ہے۔ بیچارے ماموں سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ان سے امی یا نور نے کبھی بخار یا کھانسی تک کی بات نہ کی تھی۔ جس خوف نے ماموں کو سرطان کی طرح جکڑا ہوا تھا وہ یکدم ان پر حاوی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نور کو ابھی شادی نہیں کرنی۔ امی نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت شادی ملتوی کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تمہاری دوسری لڑکی کی شادی پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ شادی ہو جانے دو، پرسوں باراتیں آنے والی ہیں، ابھی اپنے لب سی لو، بعد میں علاج کروا لیں گے، نور تندرست ہو جائے گی۔ یوں نور اور شمع بیاہ کر اپنے سسرال چلی جائیں گی۔ بیچارے ماموں امی کی اس بات سے خاموش ہو گئے۔ یوں نور اور شمع کی شادی ہو گئی۔ رخصتی والے دن امی شمع کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں ان کا استقبال محبت سے کیا گیا۔ اگر امی نے محسوس کیا کہ دلہا کچھ خاموش اور سنجیدہ ہے، وہ سمجھی فطری شرم و حیا ہوگی۔ خیر، شمع کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ چلے گئے تو دلہا نے کمرے میں آتے ہی دلہن سے کہا کہ تم میرے والدین کی پسند پر لائی گئی ہو، جبکہ میں ایک اداکارہ کو پسند کرتا ہوں۔ میں دوسری شادی ستارہ سے کروں گا۔ تمہیں رہنا ہے تو میرے ماں باپ کے ساتھ رہتی رہنا، ورنہ طلاق لینا چاہو تو دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر بیچاری شمع پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے نڈھال ہو گئی تو فیضان کا دل پسیجا کہ اس بیچاری کو آتے ہی ایسا کیوں کہہ دیا، کچھ تو سانس لینے دیا ہوتا۔ تبھی اس نے کچھ سوچ کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو صورت دیکھتا ہی رہ گیا۔ شمع سے کہا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ بولی، اپنی بے قدری پر نہیں، اپنے باپ کی بے بسی پر رو رہی ہوں۔ فیضان نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے صحیح معنوں میں انسانیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا اور حسن کی پہچان ہوئی۔ یوں وہ ستارہ کو گزرتے دنوں کے ساتھ بھلاتا گیا، مگر ستارہ نے فیضان کے وعدے کو نہ بھلایا۔ وہ رو رو کر دیوانی ہو رہی تھی۔ جب اس کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے۔ غصے اور نفرت کی وجہ سے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا گلا دبا دیں جس نے وعدہ خلافی کر کے ان کی بیٹی کو اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ فیضان کے محلے دار بھی تھے۔ ان سے نور کی ہنستی مسکراتی زندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ستارہ محبوب کی بے وفائی سے ادموئی ہو چکی تھی۔ حسد اور جلن کے جذبات بڑھتے جاتے تھے۔ وہ اپنے گھر کی چھت سے روز شام کو دلہا دلہن کو گاڑی میں بیٹھ کر سیر کو جاتے دیکھتی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگتی تھی۔ اس کے والدین کے دل میں اتنا غصہ بھر گیا کہ انہوں نے فیضان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور ایک دن لڑکی کا باپ اس کے پاس آیا، کہا کہ بیٹا، شادی تو نصیب کی بات ہوتی ہے، ہمیں کوئی رنج نہیں ہے کہ تم نے ہماری بیٹی سے شادی نہیں کی، بلکہ خوشی ہے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کی۔ ماں باپ کو راضی کرنے سے ہی اولاد کو خوشیاں ملتی ہیں۔ ہم بالکل بھی خفا نہیں ہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ ہماری طرف سے شادی کی دعوت قبول کر لیں تو خوشی ہوگی کہ ہمیں کسی قابل سمجھا۔ دلہن کے ہمراہ کل شام کا کھانا ہمارے ہاں کھا لیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ فیضان پہلے ہی ان لوگوں سے شرمندہ تھا۔ ان سے کہا، جی انکل، فکر نہ کریں، میں اور میری دلہن کل شام 6 بجے ضرور حاضر ہو جائیں گے، اگر ستارہ ہمارے آنے سے آزردہ نہ ہو۔ ہم نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ بالکل آزردہ نہیں ہے، اس کے اصرار پر ہی ہم نے دعوت کی ہے۔ غرض اس چالاک شخص نے شک بھی نہ ہونے دیا کہ کس غلط ارادے سے دعوت کرنا چاہتا ہے۔ فیضان تو پہلے ہی کئی بار ان لوگوں کے گھر جا چکا تھا، روز ہی جاتا تھا اور ان لوگوں سے گھلا ملا ہوا تھا۔ اس نے کوئی خطرہ محسوس نہ کیا اور اگلے روز مقررہ وقت پر ستارہ کے گھر دعوت پر شمع کے ساتھ چلا گیا، البتہ والدین کو نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس دعوت سے 2 دن پہلے
شمع شور کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی۔ ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جنت کی نعمتیں بھی داماد اور بیٹی کی آگے رکھ دیتے۔ خیر بعد میں ایک دن رہ کر واپس چلی گئی۔ شادی کے بعد ان 15-20 دنوں میں وہ اس قدر حسین ہو گئی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ ادھر نور کی طبیعت شادی کے بعد مزید بگڑ گئی تو سسرال والے بیماری کے بارے میں جان گئے۔ وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ماموں کا دل ایک بیٹی کی طرف سے ٹھنڈا ہوا تو دوسری طرف اور بھی رنجیدہ ہو گیا۔ امی نے علاج شروع کرا دیا اور علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیا۔ ادھر شمع کو فیضان اپنی محبوبہ کے گھر دعوت پہ لے گیا۔ معصوم شمع کو کیا خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب نے ایک میز پر ساتھ کھانا کھایا، مگر جانے کس مہارت سے انہوں نے شمع کے سامنے رکھی پلیٹ پر کوئی چیز ڈال دی، جس پر چاول ڈال کر اس نے کھانا کھا لیا، مگر اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ ستارہ کی چھوٹی بہن نے بڑی ڈش میں سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے، جیسے مہمانوں کی خاطر توازو کی جاتی ہے، اور اصرار کر کے کھانا کھلاتی رہی، اور ستارہ کی والدہ ان کی چاہت اور محبت کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ دعوت کھا کر یہ لوگ گھر لوٹ آئے۔ جس دن سے یہ کھانا کھایا تھا شمع کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہفتہ گزرا تو اس کی حالت ابتر ہو گئی۔ اس نے امی کو فون کیا، وہ وہاں گئی تو اس پر نظر پڑتے ہی چکرا گئیں۔ جسم پر دھبے نمودار ہو گئے تھے اور رنگت پیلی ہو رہی تھی۔ ہونٹوں کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ امی نے لاکھ پوچھا، کہا کچھ نہیں ہے، بس جسم میں جان نہیں رہی ہے۔ اسی وقت شمع کو ساتھ لے آئیں۔ یہاں جس نے شمع کو دیکھا دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ماموں کو نور کی بیماری نے پریشان کر دیا تھا۔ شمع کو دیکھا تو ہوش بھلا دیے۔ ابو شام کو حکیم کو لے آئے۔ اس نے شمع کو دیکھ کر کہا کہ کسی نے کھانے میں پارا ملا کر کھلا دیا ہے، میرے پاس ان کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھائیے۔ ویسے میرے نزدیک یہ 2-4 دن کی مہمان ہے۔ امی گھبرا گئیں اور ماموں صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ ابو بھی پریشان تھے۔ انہوں نے فیضان کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ بھاگا آیا، مگر دعوت کا نہ بتایا کہ کس کے گھر کھانا کھایا تھا، کیونکہ اس نے بھی ساتھ کھایا تھا، مگر اس سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ تب امی اس کی والدہ اور بہنوں کو سخت کہنے لگیں کہ انہوں نے یہ ستم نہ کر دیا ہو۔ فیضان کہنے لگا، وہ کیوں کریں گی آنٹی؟ وہ بے حد خوش تھی۔ شمع سے آپ پوچھ لیں، کیا معلوم کیا ہوا ہے، میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ سبھی غمزدہ اور آنکھیں لبریز تھیں، خاص طور پر ہماری اماں۔ آج وہ سوچ رہی تھی، اے کاش میں ہی شمع کا رشتہ لے لیتی تو آج یہ موت کے منہ میں نہ جاتی۔ پھپھی تھی مگر ماں بن کر پالا تھا۔ جیسے دونوں بہنیں ساتھ دلہنیں بنی تھیں، ویسے ہی وہ اللہ میاں کے پاس بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ پہلے نور کو خون کی 2 بار کہہ ہوئی اور اس نے اس جہاں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اگلے دن ابھی اس کا جنازہ اٹھنے نہ پایا تھا کہ شمع نے بھی اس کے ساتھ ہی شہر خاموشہ جا بسنے کا قصد کر لیا۔ دونوں بہنوں کی قبریں پہلو پہ پہلو بن گئیں۔ دونوں کی شادیاں بھی اکٹھی ہوئیں اور دونوں کی وفات بھی ایک ساتھ۔ سب سے چھوٹی فاطمہ کو امی نے اپنی بہو بنایا کہ بہت بڑا سبق ان کو غیروں سے ملا تھا۔ سبھی اس دکھ کو رفتہ رفتہ بھول گئے، مگر ماموں نہ بھلا سکے۔ وہ خود سے بیگانہ رہنے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ جانے لوگ اتنے صفا کیوں ہوتے ہیں کہ ماموں بیچارے کو ایسی سزا ملی۔ جب تک جیے اپنا زیادہ وقت بیٹیوں کی قبروں پر گزار دیا۔ آخرکار وہ بھی انہی کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔